رسول آپ اندر آ جائیں۔ جب اندر داخل ہوئے اب اللہ نے حکم دے دیا کبوتری کو جا انڈے ڈال دے۔ اللہ اللہ اللہ، کبوتری نے انڈے ڈال دیے، حکم دے دیا جا جالا بننے والی مکڑی جا جالا ڈال دے۔ تلواروں کے وار کرنے والوں سے جب کسی نے ساتھ نہ دیا، اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ایسی دنیا تک مثال دے دی کہ لوگوں تم نے نبی کی مدد نہیں کی، ہم نے ایک مکڑی کے جالے سے اپنے نبی کی مدد کر دی ہے، ہم نے ایک کبوتری کے انڈوں سے اپنے نبی کی مدد کر دیا۔ نہ کرو تو جو کرے گا جو مدد کرے گا وہ تو پا جائے گا۔ وہ مکڑی کتنی خوش نصیب تھی، وہ مکڑی کتنی خوش نصیب تھی کہ جس نے دین کا شرازہ بکھرنے سے بچا دیا۔ وہ کبوتری کتنی خوش نصیب تھی جس نے وہاں انڈے دیے اور اپنے نبی کو، ایک نبی کو ان کبوتری کے انڈوں سے اللہ نے بچا دیا۔ مکہ والوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اب صبغۃ اللہ ومن نصر من اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، ومن نصر من اللہ، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے؟ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں نا تو آدم علیہ السلام کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بڑی عقل کی ضرورت ہے، بڑی ہی سوچ بینی کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ اللہ کو پہچان کے اللہ کی محبت میں ڈھل جانا، اللہ سے مانگے اے اللہ موت سے پہلے پہلے میرا تعلق ایسا بنا، اے اللہ موت سے پہلے پہلے اپنے ساتھ میرا تعلق ایسا بنا کہ مجھے تیرے سے اور کچھ نظر نہ آئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو دارالامتحان بنایا ہے اور یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو آپ کے سامنے پیش کی فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اور وہ اکثر چلتے ہیں اٹکل پر، یعنی وما يتبعوا، وہ پیروی نہیں کرتے مگر اٹکل کی، یعنی جو دل کے اندر سوچ آتی ہے اس کا اتباع میں لوگ چلتے ہیں۔ فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک یاد رکھو کہ گمان اور خیال حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے قانون ضابطہ مقرر کیا ہے، ان ضابطوں کو دیکھ کے انسان کے ذمہ ہے کہ وہ زندگی گزارے۔ جو انسان ان ضابطوں کو دیکھ کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت کی وہ برائیاں جو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو نصیب فرمائی، ان نعمتوں سے، ان بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو نوازتے ہیں۔ اللہ اپنی شان میں بے مثل بے مثال ہے، اللہ کی کوئی مثل نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ دنیا کے اندر جو تم کر رہے ہو، چاہے چھپ کے کرتے ہو، چاہے سامنے کرتے ہو، لوگوں کے سامنے کرتے ہو، اور جو ہے کمروں میں چھپ کے کرتے ہو، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو عمل تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو عمل تم کر رہے ہو اسی پر خبر ہے۔ لیکن ایک ضابطہ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، دلوں کی حالت کو جدا جدا کر دیا، دلوں کی حالت کو جدا جدا کر دیا۔ ایک انسان ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، ایک انسان ہے جو نہ ڈر ہو کے زندگی گزارتا ہے، ایک انسان جہالت کی زندگی گزارتا ہے، ایک انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان کے زندگی گزارتا ہے، ایک انسان دنیا کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور اسے راستہ نہیں ملتا، اور ایک انسان ہمیشہ راستہ تلاش کرتا رہتا ہے۔ یعنی یہ سوچوں کا فرق ہے، دماغوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان کا فرق ہے۔ دیکھنے میں صورتیں سب کی ایک جیسی، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سے جو نعمتیں برس رہی ہیں اوپر کے اوپر بھی ایسے ہی نعمتیں، ماننے والوں کے لیے بھی ایسی ہی نعمتیں، کھاتے بھی ماننے والے ہیں، کفر والے بھی کھاتے ہیں، لیکن صرف اور صرف کیا ایک دل کے اندر اللہ کی ذات بسی ہوئی ہے اور ایک دل کے اندر اللہ کی ذات نکلی ہوئی ہے، اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی محنت کے مطابق یہ انسان زندگی گزار رہا ہے۔ سوچنے کی، سمجھنے کی بات ہے۔ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں وما یتبعوا، نہیں اتباع کرتے مگر الا الظن، الا الظن، مگر خیالات ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیالات کو شریعت کے اوپر نہیں ڈالا بلکہ شریعت کو خیالات کے اوپر ڈھال دیا کہ شریعت، خیالات شریعت کے مطابق ہو جائیں، سوچیں شریعت کے مطابق ہو جائیں، انسان کی جو عقل ہے وہ شریعت کے مطابق ہو جائے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے انسان تیار ہو جائے۔ یہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کر لینا، یہی زندگی ہے۔ اگر اسے ہٹ چکا، اللہ اللہ اللہ، اگر یہ ہٹ چکا، یہ غفلت میں ہے، یہ غفلت میں ہے، یہ نہ سمجھ ہے، یہ بے وقوفی کر رہا ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ قرآن نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، یہ قرآن نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، حضرات انبیاء کا دور گزرا، ہر دور میں
انبیاء کے رفقا بنے، ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھی بنے، اور ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے بنے۔ آج کے دور میں ہم نے دیکھنا ہے کہ بھی کون سے لوگ نیک لوگوں کی مخالفت میں لگ چکے ہیں۔ آج کے دور میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ نیک لوگوں کی سیرت سے دور ہو چکے ہیں، کون سے لوگ نیک لوگوں کی شکل و شبہات سے دور ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہو چکے ہیں، اور کون سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب دیکھے گا انسان تو دیکھنے کے بعد جو معاشرہ انبیاء نے دیا ہے، جو انبیاء نے اصلاح کی ہے، وہ یہ اصلاح کی ہے کہ جو ساتھ جڑتا گیا اللہ اللہ، جو ساتھ جڑتا گیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ، اللہ کا رنگ ومن احسن من اللہ، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، یعنی اللہ کا رنگ چڑھتا رہا کس بات پہ؟ انبیاء علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو ساتھ جڑتے رہے، نبی کے طریقے پہ چلنا شروع ہوئے، نبی کی محنت پہ لگنا شروع ہوئے، اور ان محنتوں پہ لگنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر، ان کی زبانوں کے اوپر، ان کی زندگیوں کے چال ڈھال میں، رہن سہن میں رنگ کون سا چڑھا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اس کا رنگ چڑھ چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رنگ چڑھ چکا۔ یہ جو رنگ ہے، جو زندگی کا رنگ ہے، یہی تو زندگی ہے۔ پھر یہ انسان کے جسم پہ انبیاء کا رنگ چڑھتا ہے، انسان کے بود و باش پہ، یعنی کہ چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، شہروں میں جانے میں، گھر میں جانے میں، مسجد میں آنے میں، جہاں جہاں اس کا اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے انہی حکم کو پورا کرتے رہتے۔ یہ تو ذاتی طور پہ ہو چکا، اب اس سے ہٹ چکا اللہ اللہ، جس سے ہٹ چکا اپنے طریقوں پہ زندگی گزار رہا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ کیا تو نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا؟ دل میں آیا کر گزرا، دل میں جو چاہیے کر گزرا، اپنے اوپر پابندی لاگو نہیں کی اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے اوپر نازل نہیں کیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی کو نہیں جانچا، نہیں پرکھا، نہیں دیکھا اور نہیں سمجھا۔ اللہ اللہ، انسان کے ذمہ ایک سمجھداری حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، نہیں کرے گا پھنس جائے گا، دنیا میں بھی پھنسے گا، آخرت میں بھی پھنسے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی غیب کی بات، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، کس نے بتایا؟ نبیوں نے بتایا۔ 3 کتابیں آئی، 4 کتابیں آئی، چاروں کتابوں میں یہ بتایا گیا کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کا اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اور سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ لیکن دنیا میں لوگ آئے، کوئی مال کے نشے میں غرق ہوا، کوئی عہدے کے نشے میں غرق ہوا، کوئی سرداری کے عہدے میں غرق ہوا، کوئی سلطنت کے عہدے میں غرق ہو کے انبیاء کے مقابلے میں آئے، نیک لوگوں کے مقابلے میں آئے، اور نہ سمجھے میں کیا کیا، سمجھ نہیں پائے، اللہ کو نہیں پہچان پائے، اور محنت کیا تھی؟ مال کی محنت تھی، چیزوں کی محنت تھی، عہدوں کی محنت تھی، یہی دھوکہ لگا ہوا ہے۔ میرا بچہ ایم این اے بن جائے، ایم پی اے بن جائے، اور کیا میرا بچہ جو ہے نا فلاں ڈگری حاصل کر لے، لیکن احکام میں زیرو، لیکن احکام میں زیرو، یعنی اللہ کے احکام میں زیرو ہے اور ڈگری اتنی بڑی ہے، یہی تو ناکامی ہے۔ احکام کو سمجھو، ڈگریوں کو حاصل کرو، کوئی ناکامی نہیں، احکام کو سمجھو، ڈگریوں کو حاصل کرو، سلطنت پہ بیٹھو، لیکن احکام کو سمجھو۔ بادشاہ سلطنت پہ رہ کے اگر احکام کو سمجھ چکا تو اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہ کے اندر کامیاب کریں گے۔ اگر فقیر ریڑھی لگانے والا اگر کیا کر رہا ہے، اللہ کے احکام کو سمجھ چکا اور کیا کر رہا ہے کہ قانون کو سمجھ چکا، یہ ریڑھی والا کامیاب ہو جائے۔ ضابطۂ زندگی کیا ہے، پیغمبر کیا بتاتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسباب، اور ایک ہوتا ہے غیب کی وہ خبریں جو اللہ تعالیٰ جب سے دنیا بنی ہے انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کے ذریعے اس امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اور یقین کیا بنتا ہے؟ اسباب پہ یقین بنتا ہے کہ میرے پاس مال ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرے پاس عہدہ ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ان عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے، مال کو حاصل کرنے کے لیے احکام کو توڑتا ہے، یہ احکام کو توڑتا ہے۔ اللہ کی شرط کیا ہے کہ اگر تیرے پاس جو بھی چیز ہے اس میں اللہ کے احکام کو پورا کر، تیرے اوپر ازمائش ہے۔ فقیر کو فقر میں اللہ آزماتے ہیں، فقیر کو فقر میں اللہ آزماتے ہیں، بادشاہ کو اللہ بادشاہت میں آزماتے ہیں۔ اور کامیابی کس میں ہے؟ بادشاہت نے دیکھنا میرے اوپر اللہ کا حکم کیا ہے، فقیر نے دیکھنا میرے اوپر اللہ کا حکم کیا ہے۔ جب یہ حکم کا پابند بن جاتا ہے، جب یہ حکم کا پابند بن جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
کچھ نہ ہوتے ہوئے کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسباب نہیں ہیں، اسباب چیزیں موجود نہیں ہیں، مال موجود نہیں ہے، سلطنت موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن احکام کا پابند بنا، اس احکام کی پابندی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دادی کہا کرتی تھی، اے عمر، اے عمر، تجھے اونٹ چلانا نہیں آتے۔ دادی کیا کہتی ہے؟ عمر تجھے اونٹ چلانا نہیں آتے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایک وقت آیا 22 لاکھ مربع میل پہ اللہ کے دین کو لے کے چل رہے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ اللہ کے دین کے حاکم بن چکے ہیں، یہ وہ انسان ہے جس کو اونٹ چلانا نہیں آتے۔ اور دادی کہتی ہے عمر تجھے اونٹ نہیں چلانا آتی۔ صلاحیتیں جب آئیں، جب صلاحیتیں آئیں، دین آیا، سمجھداری آئی، اللہ کی پہچان آئی، اللہ کی محبت دل میں آئی، تو یہ وہ عمر ہیں کہ جس کو اونٹ چلانا نہیں آتے تو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے ہیں۔ دین انسان کو عقل مند بناتا ہے، دین انسان کو سمجھدار بناتا ہے، دین انسان کو وہ غیبی راستے بتاتا ہے جو غیبی راستے کفر نہیں جانتا، جاہل نہیں جانتا۔ اتنی نادانی، اتنی دین سے تو اللہ کا راستہ اتنا سستا ہے؟ نہ، اللہ کا راستہ اتنا سستا نہیں۔ کیوں؟ انسان جو گہری نظر سے سوچ کے چلے گا، راستے کھلتے چلے جائیں گے، راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ نمازوں پہ کیا ہوگا، دعاؤں پہ کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ غالب یقین پہ اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں، آزمایا اللہ نے، داؤد علیہ السلام کا دور ہے، اللہ تعالیٰ نے آزما لیا داؤد علیہ السلام کی فوج کو، اس میں طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، چلے ایک لشکر پہ مقابلے میں، تو جب نہر سے گزرنے لگے تو حکم آ گیا، حکم آیا کہ بھئی اس نہر سے جب جاؤ گے پانی نہیں پینا، اگر پانی پینا تو ایک چلو پی لو بس، اس سے زیادہ نہیں پینا۔ اب جن کے دل میں یقین اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات کا، جس کے دل میں اللہ کے حکم کا یقین، انہوں نے کیا کیا؟ ایک چلو پیا اور بس باقی پیچھے ہٹ گئے، کسی نے وہ بھی نہ پیا۔ اور جن کو یہ یقین نہیں کہ اللہ کے رسول کی بات حق ہے، سچ ہے، انہوں نے پانی پینا شروع کیا، انہوں نے پانی پینا شروع کیا، تو پانی پینے سے پیٹ پھٹنے لگے اور پیاس نہ بجھ رہی، پیاس بجھ نہیں رہی، پیاس بجھ نہیں رہی، پیٹ بڑے ہو چکے ہیں۔ اب اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ جنہوں نے اللہ کے حکم کی پابندی کیا نا، ان کو آگے ساتھ لے کے چلو، باقی کو چھوڑ دو۔ اللہ اللہ اللہ، باقی پیچھے رہ گئے 313 کا مجمع، وہاں بھی 313، غزوہ بدر میں بھی 313 کا مجمع، اب باقی سارے پیچھے رہ گئے، یہ 313 کا مجمع آگے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فلما فصل طالوت کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں، ایک پتھر میں ایک کمانی پکڑیں اور اس میں پتھر ڈالیں، بڑا پتھر، اور یوں گھمائیں اور دے ماریں اس آدمی کے سر پہ جس کو اللہ نے بہت بڑی طاقت دے رکھی، بس سر پھٹا، اللہ نے فتح دے دی۔ اب دیکھو حکم کے پابند بنے، کچھ نے پانی پیا، حکم تھا ایک چلو سے زیادہ نہیں پینا، جس نے پیا چلو، اور کسی نے وہ بھی نہ پیا کہ اللہ کا حکم ہے پانی نہیں پینا۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، ان کو یقین تھا کہ پیغمبر نے سچ کہا ہے، پیغمبر کی اتباع کرنی ہے۔ اب جن کو یقین نہیں تھا، اللہ اللہ، پانی پیتے رہے، پانی سے پیاس نہیں بجھتی، پانی کو اللہ کا حکم ہے، پیاس تو تب بجھے گی اللہ چاہیں گے تو نہیں۔ یہی تو ازمائش ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے سے دنیا کو چلایا اور لوگوں کو حکم دیا مجھے پہچانو، لوگوں کو حکم دیا مجھے پہچانو۔ ظاہری طور پہ اسباب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن پیچھے چلانے والا کون؟ اور اسی بات کو انبیاء آ کے سمجھاتے تھے۔ جس طرح انسان مال کی محنت سے چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اسی طرح دین کی محنت سے اللہ تعالیٰ دین کو زندہ کرتے ہیں، اللہ کی محبت کو زندہ کرتے ہیں۔ جس طرح اسباب کی لائن سے مال ملتا ہے، چیزوں کی لائن سے چیزیں ملتی ہیں، اسی طرح اسباب کی لائن سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دینی محنت کو شرط قرار دے دیا، سمجھانے کو شرط قرار دے دیا کہ بھی تم نے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ انبیاء یہی کچھ آ کے کہتے تھے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کہ دوسری چیز میں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں علماء کو چھوڑا، علماء کو یعنی کہ علماء کے خاص کر دیا، پھر فرما دیا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، عام لوگوں میں یہ حکم کر دیا کہ دنیا میں کوئی انسان جب اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ذہن میں ایک بات لگی، یہ ہے میرا راستہ۔ کون سا راستہ؟ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب اپنی اپنی سطاعت کے مطابق، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ایک ماحول شرط ہے، ماحول کا ہونا شرط ہے۔ اگر ماحول نہیں ہے نا، ہمارے بچے کیوں خراب ہو رہے ہیں، ہمارے گھرانے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ غیروں کا ماحول عام ہو چکا، دین کا ماحول نہیں ہے، اللہ کی بات کرنے کا ماحول نہیں ہے، سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں،
سارا دن محنت کرو دنیا کی، سارے تیار ہیں، آپ کو پیسے ملیں گے۔ اگر دین کی بات کہی جائے، یہاں سے کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جوتا اپنا ساتھ دیا اور فرمایا جا کے کہہ دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراث تقسیم کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں آ جاؤ۔ سارے صحابہ دوڑتے مسجد نبوی میں آ گئے۔ جب مسجد نبوی میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ نصیحت فرما رہے تھے، تو واعظ نصیحت فرماتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے صحابہ کرام کہنے لگے، تم تو کہتے تھے کہ نبی میراث تقسیم کر رہے ہیں، تو یہاں پہ کون سی میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں کی میراث دولت نہیں ہے، نبیوں کی میراث روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ نبیوں کی میراث وہ سمجھداری ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں سے مطلوب چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ انسان کی کامیابی کا میدان، انسان کی کامیابی کا معیار اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پہ پورا کر لینا ہے۔ اگر انسان، سارے ہم مسلمان اس بات پہ آ جائیں، ہمیں فکر لگ جائے کہ کامیابی اور ناکامی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ موجود ہوگا، اگر اللہ نہیں دیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اگر مال میں کامیابی سمجھتے ہیں تو قارون سے بڑا مالدار کوئی تھا؟ قارون سے بڑا کوئی مالدار تھا جس کی چابیاں ایک جماعت، مضبوط جماعت، جس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھاتی ہے؟ بتاؤ۔ تو لوگ جس وقت وہ باہر نکلتا تو لوگ دیکھ کے رش کرتے کہ واہ قارون کتنا صاحب نصیب ہے۔ تو پیغمبر سمجھاتے کہ مال کا مل جانا صاحب نصیب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو مال میں پورا کر دینا اللہ کی طرف سے سعادت مندی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو زکوٰۃ ادا کرے۔ اس نے کیا کہا؟ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اگر غریبوں مجھے اللہ نے دیا ہے تو اگر اللہ دینا چاہتا تو غریبوں کو نہ دیتا، میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ اب اس کے اوپر حکم تھا کہ تو نے زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کس پہ؟ جو صاحب نصاب ہے۔ مال زکوٰۃ اس پہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے اوپر اللہ نے حکم بھیج دیا کہ تجھے مال دیا، تو کیا کر، اللہ کے راستے مال لگا۔ اس نے کیا کہا؟ عقل خراب ہو گئی، مال نے عقل خراب کر دی، روپے پیسے نے عقل خراب کر دی۔ یہ روپے پیسے نے عقل خراب کی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں اس میں سے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مال کے اندر غرق کیا کہ نہیں کیا؟ حکم دے دیا۔ پھر تہمت لگائی اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ۔ جب تہمت لگائی اور مال کو بھی نہ دیا اللہ کے راستے میں، تو اللہ نے حکم دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کیا چاہتے ہو تم؟ فرمایا اللہ تو حکم دے زمین کو اس کے پاؤں پکڑ لینا، چھوڑے سے۔ یہ شور مچاتا رہا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، موسیٰ مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ نے فرمایا تو نے، میں تیری زندگی کی خاطر اور میں تجھے سمجھانے کے لیے اور تمہیں بے وقوفی سے نکالنے کے لیے دن رات اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتا رہا، دن رات تیرے پیچھے آتا رہا، اور اب تو مجھے ہی، میرے اوپر ہی تہمت لگاتا ہے اور پھر مجھے ہی سے دل و خوار کرتا ہے، اور پھر تم اللہ کو نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کے ہوتے ہوئے قبضہ سے بھی کام کیا، زمین میں دسا دیا۔ پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ مال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے آؤ مال، اس کا مال لایا گیا، سر پہ رکھا گیا، اور فرمایا کہ مال کو سر پہ رکھ کے قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ مال کے ہوتے ہوئے ناکام ہو گیا۔ کیوں ناکام ہوا؟ اللہ کے حکم کو نہیں پہچانا، نبی کے طریقے کو نہیں سمجھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ اپنی شان میں بے مثل بے مثال ہے۔ وما قدر اللہ کا قدری، اور لوگوں تم نے قدر نہ جانی اللہ کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اور لوگوں غور سے سنو ایک مثال کہ اللہ جب کرنا چاہیں کسی چیز کو، ضرب مثل فاستمعوا له، میں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، بے شک یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی طرف جاتے ہیں، لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ پھر کیا فرمایا؟ یہ مکھی کیا بنائیں گے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ مکھی کیا بنائیں گے؟ مکھی ان کے ہاتھ سے کچھ چیز لے کے بھاگ جائے، اللہ اللہ اللہ، سارے مل کے اس مکھی کو پکڑ نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ پکارنے والا اور جس کو پکارا جا رہا ہے، یہ دونوں کمزور ہیں۔ یہ پکارنے والا کس کو پکارا ہے؟ مکھی جیسوں کی حکومت کو پکار رہا ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے، بتوں کو پکارا جا رہا، اسباب کے پیچھے بھاگا جا رہا، یہ پکارنے والا اور جس کو پکار، دونوں کمزور۔ اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور لوگوں وہ اللہ نہیں کوئی معبود، وہ حی زندہ ہے، القیوم برقرار ہے اپنے بلبوتے پہ، اپنی طاقت پہ، اور اس نے ساری کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ زمین اس کے قبضے میں، آسمان اس کے قبضے میں، سورج اس کے قبضے میں، چاند اس کے قبضے میں، انسانوں کی سر کی چوٹیاں اس کے قبضے میں، دنیا کا سارا نظام اسی کے قبضے میں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر،
آیت کہ قیامت کے آنے میں ایک لمحہ آنکھ بند کرے گا کھولے گا تو قیامت آ جائے گی، ایک لمحے کے اندر اللہ نے حکم بدلا، اس کائنات کو لرزہ لرزہ کر دیا، اور ایک لمحے کے اندر قیامت آ گئی، زمین ٹوٹ گئی، آسمان ٹوٹ گیا، سورج بے نور ہو چکا، چاند ٹوٹ گیا۔ اللہ، یہ انسان جو چل پھر رہے ہیں ایک لمحے کے اندر مردہ بن گئے۔ حکم کس کا؟ اللہ، اللہ کا حکم۔ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ابرہہ نکلا، لشکر لے کے نکلا کہ کیا کیا جائے؟ بیت اللہ کو گرا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور کیا اس وقت کیا تھے؟ حکومتوں کے پاس اونٹ ہوا کرتے تھے، حکومتوں کے پاس گھوڑے تھے، وہاں یہ لشکر تھا جو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ، کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ ہاتھیوں کے ساتھ آتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں کیا کروں گا؟ اللہ کے گھر کو گرا دوں گا۔ کس کے نشے میں؟ بادشاہ کے نشے میں، مال کے نشے میں، چیزوں کے نشے میں۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو گرا کے کچھ ایسا گھر بناؤں کہ لوگ وہاں آ کے طواف کریں۔ اور گھر کس کا؟ اللہ، اللہ کا گھر۔ کس کے گھر کو جانے جا رہا ہے؟ اجاڑنے کے لیے، اللہ کے گھر کو اجاڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجے کہ آسمان سے کوئی جہاز بھیجے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو کالی کالی ٹیرنی ہے نا، ہم کہتے ہیں ابابیل، ان کے جھنڈ بھیجے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جس کے ساتھ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تو نے دیکھا نا کہ ہم نے ان کے داؤں کو غلط کر دیا؟ ورسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، کیا کرتے تھے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، فجعلہم، کر دیا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوس۔ جس طرح وہ گھاس سڑ جاتا ہے نا تو جلنے کے بعد وہ کالے رنگ میں پڑا رہ جاتا ہے، تو ہم نے ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ اب یہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے اوپر کیا تھی؟ اس کو نشہ تھا، کس کا؟ حکومت کا نشہ تھا۔ اس کو کیا تھا؟ ظاہری اسباب کا نشہ تھا۔ آج بھی یہی نشے چل رہے ہیں، کہیں امریکہ کی شکل میں، کہیں یہودیوں کی شکل میں، کہیں اسرائیل کی شکل میں، یہی نشے ہیں، یہ وہی نشے تھے۔ اب ان کے دماغوں میں کیا چیز پڑی ہے؟ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہیں۔ اللہ، یہ بھول چکے کہ طاقت کس کی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ نادانی ہے، نہ سمجھی ہے، دین نہیں، سمجھداری کوئی نہیں، اللہ کا دین نہیں، یہ سمجھتے نہیں کہ دین حق کیا ہے۔ تو کیا یہ سب باطل ہے؟ اللہ سبحانہ قل جاء الحق وزهق الباطل، کہہ دو کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو مٹنے کے لیے ہے۔ تو ظاہری اسباب پہ کیا کرتے ہیں؟ ظاہری اسباب پہ لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے۔ مسلمانوں کو دھوکہ لگا مال اور چیزوں کے ساتھ، اور کفر کو دھوکہ لگا سلطنتوں کے ساتھ۔ اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، کس شکل میں؟ جب ظاہری جسامت آتی ہے، یہ ظاہری طور پہ اس کی کوئی خوشی سامنے آتی ہے، اللہ کے حکم کو توڑ بیٹھتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو طالوت اور جالوت کا جو مقابلہ ہوا، تو جنہوں نے جسم کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پانی پیا، تو ظاہر ہے کہ جسم کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پانی پیا جاتا ہے۔ جس کو پیاس لگے اس سے پوچھو پانی نہ ملے تو کیا ہے؟ تو انہوں نے سمجھا کہ پانی پیاس بجھائے گا، تو انہوں نے پانی پینا شروع کیا۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، یہ نہ سمجھ پائے کہ پیاس اللہ کے حکم سے بجھتی ہے۔ تو ظاہری اس بات پہ یہ پھنس چکے۔ جیسے جیسے انسان جہالت میں پھنستا ہے، جیسے جیسے انسان کے اندر بے دینی آتی ہے، جیسے جیسے انسان کے اندر ناسمجھی آتی ہے، تو کس میں پھنستا ہے؟ ظاہری اسباب میں پھنستا ہے، اور اللہ کے حکام کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جو حکام کو پورا کرنے والے ہیں۔ آپ اس ماحول میں جائیں کہ جس ماحول میں جا کے آپ کو اللہ کی پہچان نصیب ہو۔ یہ انسان اتنا کمزور ہے نا، بغیر سیکھے سے کچھ نہیں آتا۔ ہم یہ سمجھ، کسی کو کہا نا نماز پڑھ دے کر اسی پڑھ دیں نہیں مولوی صاحب، جو لوگ کافرن کو دسو کیسا نادان، کیسا نہ سمجھ۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں نا، تو آدم علیہ السلام کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ پیشاب کرنے کا طریقہ ہمارے باپ کو نہیں آتا۔ کون سمجھا رہا ہے؟ فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ آ کے کیا کرتا ہے؟ پیشاب کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ آدم ایسے پیشاب کرتے ہیں۔ آدم ہمارے باپ کو، جد امجد کو طریقہ سکھانے والا کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ جیسے کہ آپ مطلب سارا پتہ ہے، سمجھ دین کا سارا پتہ ہے، جنون کافروں کو اتنا سمجھ نہ سمجھ۔ تو 5 نمازوں میں حاضری کتنی ہے؟ نماز کی کتنی حاضری ہے؟ 0۔ دین کھیل تماشا نہیں ہے۔ وما حرم الحیات الدنیا الا لعب ولہو،
ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ دین کو کھیل تماشا بنا دیا، اور دنیا کی زندگی کو نے کیا لہو لعب میں لگ گئے۔ ولدار اللہ تو خیر، گھر تو آخرت کا ہے۔ اس کے لیے بڑی سمجھداری کی ضرورت ہے، بڑی عقل کی ضرورت ہے، بڑی ہی سوچ بینی کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ اللہ اللہ، اپنے یقینوں کو ٹھیک کرنا، اللہ کے حکم پہ جمانا، لیکن اس کے ساتھ محنت شرط ہے۔ نماز کا حکم، حی علی الصلاۃ، آجا کامیابی کی طرف، آجا نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے لوگو، اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر وہ الا اللہ۔ اللہ کو پہچان کے اللہ کی محبت میں ڈھل جانا، جس کو دنیا میں اللہ نہیں ملا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مال بھی مل گیا، بچے بھی مل گئے، بیوی بھی مل گئی، خاندان قوم قبیلہ بھی مل گیا، اللہ نہیں ملا، بس ناکام ترین انسان، بدنصیب ترین انسان، اس نے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کو ضروری سمجھا ہی نہیں، اس نے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کو ضروری سمجھا ہی نہیں۔ یہ نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس اللہ نے کھانے کو دیا، جس اللہ نے پینے کو دیا، جس اللہ نے دماغ دیا، جس اللہ نے دنیا میں رہنے سہنے کے لیے گھر مکان دیا، جس اللہ نے یہ سارا نظام میرے اور آپ کے لیے چلایا، اس اللہ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ بیوی کو جانتا ہے، بچوں کو جانتا ہے، روپے پیسے کو جانتا ہے، جانتا نہیں تو کس کو نہیں جانتا؟ جو خوشیاں دینے والا ہے۔ بدنصیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بدنصیبی ہمارے اندر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ موت سے پہلے میرا تعلق ایسا بنا، اے اللہ موت سے پہلے اپنے ساتھ میرا تعلق ایسا بنا کہ مجھے تیرے سوا اور کچھ نظر نہ آئے، مجھے تیرے سوا اور کچھ نظر نہ آئے۔ اللہ تیرے حکم پہ میں مر مٹنے والا بن جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کچھ نظر نہیں آ رہا، آگے دریا، پیچھے فرعون، لیکن حکم پہ جمنے والے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں، اور اپنی قوم کو اس کام پہ لانے والے ہیں۔ قوم کیا کہتی ہے؟ موسیٰ مار ڈالا تو نے، موسیٰ آپ نے تو مار ڈالا۔ آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون آ گیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ انما ای ربی سیہدین، انما ای ربی سیہدین، انما ای ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب مجھے راستہ دکھائے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب مجھے راستہ دکھائے گا۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ سمندر پہ لاٹھی مارو تو راستے بن جائیں، اضرب بعصاک البحر، حکم دے دیا کہ مار لاٹھی پتھر اس پہ، سمندر پہ مار دے۔ اب عقل کہتی ہے کہ سمندر پہ لاٹھی مارنے سے راستے نہیں بنتے، لیکن اللہ کا حکم پورا ہو چکا ہے، محنت پوری ہو چکی، 60 سال تک سمجھایا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 60 سال تک امت کو سمجھاتے رہے، اور اللہ کے حکم پہ اللہ نے حکم دے دیا، اب آپ امت کو لے کے نکل جاؤ، ماننے والوں کو لے کے نکل جاؤ۔ سمجھانے کے بعد ذمہ داری پوری ہوئی، پوری ہونے کے بعد امت کو کیا کہتے ہیں؟ ساتھ لے کے نکل جاؤ۔ اب امت نے سمجھ میں کیا کہنے لگی؟ موسیٰ ہم تو مارے گئے، کیا فرمایا؟ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ان قریب مجھے راستہ دکھائے گا، اللہ نے حکم دے دیا، مار لاٹھی۔ سمندر پہ لاٹھی ماری، 11 راستے بن گئے۔ اب ماننے والے اسی راستے سے پار ہو رہے ہیں، اور نہ ماننے والے انہی راستوں کو اپنی تکبرانہ چال میں چل کے کیا کہتے ہیں؟ بولا حمان، بولا فرعون کا ساتھی، تیرے اقبال سے، تیری عظمت سے سمندر پھٹ گیا ہے۔ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، جہالت کی انتہا۔ کیا کہتا ہے؟ تیری اقبال سے، تیری عظمت سے سمندر پھٹ گیا۔ کیا مجال موسیٰ کی کہ سمندر پھٹتا؟ چل گھوڑے ڈال، آگے گھوڑا ڈال۔ اب گھوڑے آگے ڈالے، جب دریا میں گئے، اللہ اللہ، نظام قدرت چلا، وہی دریا ہے، وہی دریا ہے، اسی دریا میں موسیٰ علیہ السلام پار ہو رہے ہیں، اس موسیٰ علیہ السلام کی امت پار ہو رہی ہے، وہی دریا ہے۔ فرعون بھی غرق، اور غرق ہی نہیں ہوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ تو نے یہ کہا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، بڑا دعویٰ ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں، اور یہ دریا، سمندر میرے حکم سے چلتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک ہم دیکھنے والوں کے لیے تجھے عبرت بنا دیں گے، ہم تجھے دیکھنے والوں کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ آج مصر کے جال گھر میں پڑا ہے، ہر سال اسے چونا لگایا جاتا ہے، ہر سال اسے جناب کچھ ایسی چیز لگائی جاتی ہے کہ جسم باقی رہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے کرتے جب حکم ہوا، پہلے دیکھو حکم نہیں آ رہا، صحابہ مارے کھا رہے، کہاں پہ؟ مکہ کے اندر مارے کھا رہے، صحابہ اکرام مکہ کے اندر مارے کھا رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مارا جا رہا، اور جو انگاروں پہ گھسیٹا جا رہا، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کی سیخیں گرم کر کے ان کو داغا جاتا تھا، اور ان کی کمر پہ
پورا پورا ہاتھ اندر گھس جاتا، حکم نہیں آیا، فرمایا تکلیفیں سہتے رہو، فرمایا تکلیفیں سہتے رہو، آگے سے لڑنے کا حکم نہیں آیا، آگے سے جہاد کا حکم نہیں آیا۔ اللہ نے حکم دے دیا پیارے پیغمبر آپ ایسا کریں، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جائیں یہاں سے، آپ پہلے ہجرت کر دیں، ساتھیوں کو حکم دے ہجرت کرنا شروع کر دیں۔ اب ساتھیوں نے ہجرت شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو اب باہر انہوں نے کیا ظالموں نے بنایا، سارے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں، تلواریں ہاتھ میں لے لیں، اور جب ہم سارے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں گے تو نعوذ باللہ اگر قتل کر دیں گے تو قصاص نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے جائیں گے اور سب کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ 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 بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی شان ہے، اور اللہ اپنی شان میں بے مثل بے مثال ہے، جب چاہتا ہے تو ایسے کر دیتا ہے آنکھیں اندھی ہو جاتی۔ فرمایا پیغمبر ان کے داؤ بھی دیکھ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ بھی داؤ لگاتے ہیں، اللہ بھی داؤ لگاتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کا داؤ سب سے بڑا ہوا ہے۔ آپ ایسا کریں، مٹی لے لیں، ریت لے لیں، آپ مٹی لے کے ان کے جو پھینک دیں۔ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، تم آپ نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکی ہے۔ اب یہ مٹی لے کے پھینکیں گے، اب ان کی آنکھوں کو چمٹانا میرا کام، ان کی آنکھوں کو اندھا کرنا میرا کام، اور آپ چپ کر کے نکل جائیں یہاں سے۔ اللہ اللہ، اب وہی آنکھیں ہیں، سردار بار پتہ نہیں کتنی تعداد میں کھڑے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے ہیں۔ وہ مٹی پھینکی، آنکھیں ملتے رہے، ایک کہتا ہے یہاں سے نکل گئے، دوسرا کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا، تیسرا کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے، یہاں سے نکل جاتے مجھے نظر نہ آتے۔ اللہ اللہ، راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور غار سور کی طرف چلے۔ جب غار کے اندر داخل ہونے لگے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے، سارا غار صاف کیا، صاف کرنے کے بعد حکم دیا کہ اللہ کے رسول آپ اندر آ گئے۔ جب اندر داخل ہوئے، اب اللہ نے حکم دے دیا کبوتری کو جا انڈے ڈال دے۔ اللہ اللہ اللہ، کبوتری نے انڈے ڈال دیے، حکم دے دیا جا اس کو جالا بننے والی مکڑی جا جالا ڈال دے۔ تلواروں کے وار کرنے والوں سے جب کسی نے ساتھ نہ دیا، اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ایسی دنیا تک مثال دے دی کہ لوگوں تم نے نبی کی مدد نہیں کی، ہم نے ایک مکڑی کے جالے سے اپنے نبی کی مدد کر دی ہے، ہم نے ایک کبوتری کے انڈوں سے اپنے نبی کی مدد کر دیا۔ نہ کرو تو جو کرے گا، جو مدد کرے گا وہ تو پا جائے گا۔ وہ مکڑی کتنی خوش نصیب تھی، وہ مکڑی کتنی خوش نصیب تھی کہ جس نے دین کا شرازہ بکھرنے سے بچا دیا، اس دین کو غالب کر دیا۔ وہ کبوتری کتنی خوش نصیب تھی جس نے وہاں انڈے دیے اور اپنے نبی کو، ایک نبی کو ان کبوتری کے انڈوں سے اللہ نے بچا دیا۔ مکہ والوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اب یہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہوں گے، اور میں اندر کہاں ہوں گے، اندر تو نہیں، اندر جاتی ہے جالا نہ ٹوٹتا، وہ کبوتری کے انڈے نہ ٹوٹتے۔ عقل ہی مغلوب ہو گئی، عقل ہی مغلوب ہو گئی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میرے کرنے سے ہوتا ہے، تمہارے کرنے سے نہیں ہوتا۔ تم حکم کے پابند ہو، تمہیں تو اللہ نے مکلف کی اس بات کو کہ تم اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے سے پورا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں آیا نا، تو ایک آدمی آیا، کافر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں نا، تو تلوار سامنے درخت پہ ٹانگی ہے، اور اس نے کیا کیا، آتی ہی تلوار پکڑی، پکڑنے کے بعد سر کے اوپر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، تلوار میرے ہاتھ میں ہے اور آپ کی گردن ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا، اللہ، میرا اللہ بچائے گا، میرا اللہ بچائے گا۔ اللہ، تلوار گر گئی نیچے، آپ نے پکڑی اٹھائی، اور میں تجھے کون بچائے گا مجھ سے۔ اس نے کیا کہا، فرمایا آپ بڑے شفیق ہیں، اللہ، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بڑے کریم ہیں۔ اللہ، اللہ پہ یقین، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، اللہ کے ساتھ تعلق، یہ وہ زندگی ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ اور گہرائی میں جانا، نیک ماحول کو مت چھوڑنا، نیک ماحول کے بیچ میں بچوں کو رکھنا، بچیوں کو رکھنا، کہ بچوں کے اندر وہ صفات پیدا ہو جو نبیوں کے اندر صفات تھی۔